ضرورت سے زیادہ کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک شخص اپنے بچے کو امریکہ میں پڑھانا چاہتا ہے، پاکستان میں بہت کم لاگت پہ یہ تعلیم دی جا سکتی ہے، گاڑیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، سستی بھی ہیں، بہت بڑھیا بھی ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ضرورت اور اپنی ایک مناسب لائف سٹائل کو ہم کیسے متعین کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ ایک جیسا نہیں دیا، بہت متفاوت دیا ہے۔ بہت امیر کبیر لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اپنی محنت سے بھی بن جاتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنی بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو ضرورت بھی اصل میں آدمی کی حیثیت، آدمی کی ثروت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اس نے اپنے آپ کو کچھ بنایا سنوارا ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں عام خیال یہی تھا کہ کچھ کھاتا پیتا ہی ہوگا، لیکن کوئی آثار آپ کے وجود پر نظر نہیں آئے، تو پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہ غربت ہے، پاس کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ اس ثروت کو تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، اس نعمت کو نظر آنا چاہیے۔ نمائش کرنا، تکبر کرنا، شہرت کا لباس پہننا وہ تو ممنوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر جو اس نے دی ہوں شکر گزاری کے ساتھ جینا چاہیے۔ تو ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی ضرورت کا تعین کرتا ہے، اس میں کوئی آپ کو پیمانہ نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو بھی ممنوع نہیں کیا، یہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ میری پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون شخص ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ان زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہے للذین آمنوا، یہ تو اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی، وہ دنیا میں ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں خالصۃ لہم یوم القیامہ انہی کے لیے خاص کر دی جائیں گی۔ تو ایک آدمی اگر کوئی گاڑی لیتا ہے، مکان بناتا ہے، شہروں کو سنوارا جاتا ہے، اور دوسری اس طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کی حیثیت کے لحاظ سے ضرورت بھی بنتی ہیں۔ اس کے کاروباری حالات کیا ہیں، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، اس کے اعزا اقربا کا کیا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہر آدمی خود ہی کرتا ہے، میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے جو کچھ ہے، اور یہ ضرورتیں ذاتی بھی ہوتی ہیں، کاروباری بھی ہوتی ہیں، یہ ضرورتیں حال کی بھی ہوتی ہیں، مستقبل کی بھی ہوتی ہیں۔ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ آدمی کے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی امانت ہے، تم اس کو استعمال کرو، پھینک نہیں دو، لیکن اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر دریغ نہ رکھو، معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے اس کو پیش کر دو۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ حامد صاحب، اس میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو اچھا آپ نے فرمایا کہ حیثیت اور اپنی معاشرت کے لحاظ سے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں دشواری اس وقت ہوتی ہے جب وہ مختلف معاشی سطحوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، تو یہ اگر کہیں ہم کہ ایک سماجی کمیونٹی میں آپ امتیاز پیدا ہونے سے بچیں اور کوشش کریں کہ وہاں پر نمایاں نہ ہوں جس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے پیغمبر نے متعین کر دی ہیں کہ بغیر کسی سبب کے، یعنی انسان کے لیے خرچ کرنے کے اسباب میں اس کی عام ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، زینت کی خواہش بھی ہوتی ہے، اس کی حصے جمالیات کی تسکین بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے جب آدمی روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو اسراف کہا گیا ہے کہ اب آپ فضول خرچ کرنے لگ گئے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ضرورت ہے، نہ یہ آپ کے لیے زینت کی چیز ہے، یہ اب محض نمائش ہو کے رہ گئی ہے۔ تو نمائش کے لیے خرچ کرنا، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں لباس شہرت کہا ہے، یعنی گویا دوسروں کو دکھانے کے لیے، ان پر دھونس جمانے کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اگر آدمی کرتا ہے تو وہ چیز ہے کہ جس کو دین میں منع کیا گیا یا ناپسند کیا گیا ہے۔ اس سے نیچے آپ کی ضرورتیں، آپ کی کمیونٹی، آپ کے علاقے جہاں آپ رہتے بستے ہیں، جن دو لوگوں کے درمیان ہیں، وہی متعین کر دیتے ہیں، اور یہ ہر آدمی بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے۔